السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان زندگی گزارنے کے لیے بہت سی چیزوں کا محتاج ہے، جیسے سر چھپانے کے لیے گھر کا ضرورت مند ہے تو تن ڈھانکنے کے لیے کپڑے کا محتاج۔ زندہ رہنے کے لیے روٹی بھی ضروری ہے، گویا روٹی، کپڑا اور مکان انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ جو لوگ اللہ کو نہیں پہچانتے اور اس پر ایمان نہیں رکھتے، وہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے حلال و حرام کا خیال نہیں رکھتے، اس لیے وہ سود بھی کھاتے ہیں اور شراب بھی پیتے ہیں، دوسروں کا مال ہڑپ بھی کرتے ہیں اور تجارت میں دھوکہ فریب سے کام لیتے ہیں۔ لیکن جو لوگ ایمان والے ہیں، ان کے لیے ہرگز جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی ضروریات کو پورا کرنے میں آزادانہ رویہ اختیار کرے۔ ان کے لیے حلال و پاکیزہ چیزوں کو اختیار کرنا اور حرام و ناجائز کاموں سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ خاص طور پر اپنی کمائی اور روزی میں اس بات کا خیال رکھنا بہت اہم ہے۔ ہر وقت یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اس کے پیٹ میں حلال لقمہ جائے اور حرام لقمہ بالکل نہ جا سکے۔ حلال و حرام کے سلسلے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اس نے تو تمہارے لیے بس مردار جانور، خون اور سور حرام کیا ہے، نیز وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو۔ ہاں، اگر کوئی شخص انتہائی مجبوری کی حالت میں ہو اور ان چیزوں میں سے کچھ کھا لے جبکہ اس کا مقصد نہ لذت حاصل کرنا ہو اور نہ وہ ضرورت کی حد سے آگے بڑھے ہوں، تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ یقیناً اللہ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو باطل کے ساتھ ایک دوسرے کا مال کھانے سے منع کیا ہے، یعنی تجارت کی قسمیں اور وہ کمائی جو حلال نہیں ہیں، جیسے ربا اور جوا اور رقم سے متعلق کسی بھی طرح کی غیر قانونی چال۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقوں سے نہ کھاؤ اور نہ ان کا مقدمہ حاکموں کے پاس اس غرض سے لے جاؤ کہ لوگوں کے مال کا کوئی حصہ جانتے بوجھتے ہڑپ کرنے کا گناہ کرو۔ احادیث میں حلال روزی کی تلاش و جستجو کو فرض بتایا گیا ہے۔ اس حلال روزی کے بے انتہا برکات و فوائد ہیں۔ حلال روزی کی برکت سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے اور نیک عمل کی توفیق ملتی ہے اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو گوشت بھی حرام سے پرورش پائے گا، آگ ہی اس کے لیے مناسب ہے۔ یہ تمام نبیوں کی روایت ہے کہ مسلمانوں کو حرام دولت کمانے اور استعمال کرنے سے پرہیز کرنے کی تاکید کرتی ہے۔ اگر کوئی حرام مال کماتا ہے یا اسے کھا جاتا ہے تو اسے قیامت کے دن سزا دی جائے گی۔ حرام مال و دولت کمانے اور استعمال کرنے کے سلسلے میں سزا سخت اور ناقابل برداشت ہے، لہٰذا مسلمان کو خود کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس زمین پر سخت محنت کرنی چاہیے تاکہ یہ حرام چیزوں سے خود بھی بچے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کے آگ سے بچائے۔ قیامت کے دن ہر انسان خواہ باقی سوالات کے جوابات دینے میں کامیاب ہو جائے، خواہ وہ مذہبی ہو یا معاشرتی، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جب تک کہ بنیادی 5 سوالوں کا تسلی بخش جواب دینے میں کامیاب نہ ہو جائے۔ اس میں سے یہ بھی شامل ہے کہ اس نے کیسے کمایا اور اس نے کیسے خرچ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک ہی کو قبول فرماتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ یقیناً حلال کھانے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو جو حکم فرمایا ہے کہ اے پیغمبروں، پاکیزہ چیزوں میں سے جو چاہو کھاؤ اور نیک عمل کرو، وہی حکم مومن کو بھی دیا گیا ہے کہ اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں رزق کے طور پر عطا کی ہیں، ان میں سے جو چاہو کھاؤ۔
اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا ہے جو لمبا سفر کر رہا ہو، اس کے بال بکھرے ہوئے ہوں، جسم پر گرد و غبار لگا ہوا ہو، اور وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے ہوئے یا رب کہہ کر دعا کر رہا ہو، لیکن حال یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام ہے، پینا حرام ہے، پہننا حرام ہے، اور اسے حرام پرورش دی گئی ہے، تو اس حالت میں اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ یعنی کہ مسافر اور پریشان آدمی کی دعا قبول ہوتی ہے، مگر حرام کھانے پینے کی وجہ سے اس کی دعا رد کر دی جاتی ہے۔ آج بہت سے لوگ دعا قبول نہ ہونے کی شکایت کرتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ پہلے اپنا حال دیکھیں کہ کہیں حرام آمدنی کا استعمال تو نہیں ہو رہا۔ اگر کسی بھی طرح سے حرام آمدنی زندگی میں داخل ہو گئی تو اس کی دعا کی قبولیت رکی رہے گی۔ اسلام میں مسلمانوں کو جتنا مرضی مال کمانے کی اجازت دی گئی ہے، بشرطے اس کو حلال طریقے سے کمایا جائے۔ اسلام نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنی آمدنی کے طریقوں سے محتاط رہے۔ ایک مسلمان کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ اپنی کمائی اور اس کے خرچ پر محتاط رہے، کیونکہ کوئی بھی حرام کے ذریعہ پرورش پائے جانے والا گوشت جہنم کے سوا کسی اور چیز کا مستحق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حلال کمائی پر پوری انسانیت کی بھلائی رکھی ہے۔ حرام کی کمائی انسان کو تباہی کی دعوت دیتی ہے، لہٰذا مسلمان پر یہ لازمی فرض ہے کہ وہ حلال ذریعہ سے آمدنی حاصل کرے، اور جو مسلمان حرام ذریعہ سے پیسہ کماتا ہے اسے اللہ سے سچے دل سے معافی مانگنی چاہیے اور آگے ایسا نہ ہو اس کا ارادہ رکھنا چاہیے۔ یہ واضح ہے کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتا ہے اور لوگوں کو ایسی رقم حاصل کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے جو ممنوع ہے۔ جو شخص حلال طریقے سے پیسہ کمائے گا، اللہ تعالیٰ اسے اس کے بدلے میں دنیا اور اس میں جو کچھ بھی ہے اس سے حد درجہ بڑی جنت دے گا، اور جو حرام ذریعہ سے مال و دولت حاصل کرے گا اسے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دیے گئے دردناک عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔